اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو سیدہ شہزادی کا سلام، مل کر گزاریں گے ماہ رمضان۔ رمضان کا اصل پیغام کیا ہے؟ رمضان کا اصل پیغام ہے کہ ہم اپنے رویے کو، اپنی زبان کو، اپنے اخلاق کو اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے بنائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جمعۃ المبارک ہے، جو کہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو آج ہم اپنے مہمانوں سے جمعۃ المبارک کی فضیلت پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں مس کاریہ کنول، ان کے ساتھ ہیں پی ٹی وی سے آغاز کرنے والی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت آواز مس فرزانہ کوثر، اور ان کے ساتھ ہیں جی قاری احتشام الحسن سیالوی صاحب۔ جی آپ سب کو میں اپنے پروگرام رمضان کی شان میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ جی قاری احتشام الحسن صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا
وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی پیارا آپ نے کلام پڑھا ہے ماشاء اللہ جی. ناظرین، اب ہم اپنی مس آریہ کنول سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں جمعہ کی فضیلت کے بارے میں بتائیے. نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو روز جمعہ مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو حضرت آدم علیہ السلام سے، فرشتوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، آسمانوں کو زمین سے، مہینوں کو رمضان المبارک سے، دنوں کو جمعۃ المبارک سے، اور راتوں کو لیلۃ القدر سے، اور قرآن مجید کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آراستہ کیا ہے. جمعۃ المبارک سب سے اہم اور افضل دن ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے سید الایام یعنی دنوں کا سردار قرار دیا ہے. اس دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. اچھا، دن تو سارے ہی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کا دن کی جو برکت ہے وہ قرآن مجید میں فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب جمعہ کی اذان دی جائے تو نماز کے لیے دوڑے چلے آئیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی چل پڑو. وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو. تو چونکہ جمعے کا دن سب دنوں میں سے بہترین دن ہے تو اس کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں اہل جنت ہر جمعہ کو آیا کریں گے، تو اس روز شمال کی ایسی ہوا چلے گی کہ جو ان کے چہروں پر اور ان کے کپڑوں پر پھیل جائے گی، وہ حسن اور زینت میں اور زیادہ بڑھ جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دیکھا جائے تو دیکھیں اتنا بابرکت دن ہے، تو اللہ تعالیٰ کہ نبی نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے کی گئی دعا قبول کی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. آئیے ناظرین، اب فرزانہ کوثر سے حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں. جائیں تو کہاں جائیں تیرے در کے سوا مولا، سبحان اللہ سبحان اللہ. تسکین کہاں پائیں تیرے در کے سوا مولا. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم،
مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب تو ہے مہربان. ہم تیرے در سے جائے کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا کرم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہے در بدر اس طرح کوئی بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو بہرے شہا، ایک کر ہم کو بہرے شہا. ماشاءاللہ 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 کیے ہیں ستم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جو اللہ کر دے مہربانیاں، سبحان اللہ. تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم. میرے ماشاءاللہ مولا ماشاءاللہ. کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. غم کے رنجور و بے حال ہیں، بے کسوں خستہ احوال ہیں، اپنے دامن میں آنسو ہے بس، پاک کر دے ہمارے نفس. ذکر تیرا جہاں بھی کرے، ذکر تیرا جہاں بھی کرے، ایک پل میں ہوں آنکھیں یہ نم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم.
ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت، جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، آپ کی آواز بہت ہی خوبصورت ہے، آپ نے بہت ہی پیاری ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائی ہے ماشاءاللہ۔ مس قاریہ، ہمیں آپ یہ بتائیے کہ ہمیں باقی دنوں میں بھی یہی حکم ہے کہ ہم اذان کے وقت سارے کام ترک کر دیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ جی، یہ ساری نمازوں کے لیے یہی حکم ہے۔ جمعۃ المبارک ایک اجتماعی عبادت ہے اور یہ نبی علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک افضل سنت ہے، تو اس لیے اس کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ باقی نمازوں کا بھی یہی حکم ہے، لیکن چونکہ یہ ایک اجتماعی عبادت ہے اس کے لیے اس کا حکم زیادہ ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن اچھی طرح سے وضو کیا اور پھر وہ نماز پڑھنے آیا اور خاموشی سے جمعے کا خطبہ سنا تو اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ اور مزید 3 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا مرد حضرات جمعہ کی نماز کو گھر میں ادا کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، جمعۃ المبارک کی جو نماز ہے وہ بہت ہی افضل ہے اور اس کو ہم گھر پر، مرد حضرات گھر پر ادا نہیں کر سکتے، بلکہ سبھی نمازوں کے لیے حکم ہے مردوں کے لیے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز کو ادا کریں گے، کیونکہ جمعہ کی جو نماز ہے اس میں 2 رکعت فرض ادا کیے جاتے ہیں اور نماز سے پہلے امام صاحب خطبہ بھی دیتے ہیں۔ نماز جمعہ باجماعت ادا کرنا ہر صحت مند اور مقیم مسلمان مرد پر فرض کیا گیا ہے۔ جہاں پر جمعۃ المبارک کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اجر و ثواب عطا کیا گیا ہے، وہاں پر جان بوجھ کر نماز جمعہ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ بھی ہے اور اس کی سخت وعید بھی آئی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا، ناخن تراشنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، سرما لگانا یہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی پہنچیں اور پہلی صف میں بیٹھنے کی بڑی فضیلت حاصل ہے، اور ساتھ ہی پہلی فضیلت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو پہلی صف میں جگہ نہیں ملتی تو آپ کو مسجد میں جہاں بھی جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائیں۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے جمعہ کے دن اگلی صفوں میں جگہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھیلانگی، اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ استغفر اللہ۔ تو نماز جمعہ ادا کرنے سے محبت اور اتفاق و اتحاد کی فضا پروان چڑھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ کی نماز کو اچھے طریقے سے فرض عبادت سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ جی قاریہ صاحب، آپ نے بہت اچھا بیان کیا۔ تو ناظرین، ہم اس کے ساتھ ہی فرزانہ کوثر سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنیٰ نہ عالی، مرادوں سے نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت،
माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था, तो थी दूसरे हाथ रोजे की जाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, न ये हाथ खाली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। खाली। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली। जो पूछा है तुमने कि मैं नजर करने को क्या ले गया था, तो तफसील सुन लो। जो पूछा है तुमने कि मैं नजर करने को क्या ले गया था, तो तफसील सुन लो। सनातों का एक हार, अश्कों के मोती, सुभान अल्लाह। सनातों का माशाल्लाह, एक माशाल्लाह, हार, माशाल्लाह। अश्कों के मोती, दरूदों का गजरा, सलामों की डाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली। धनी अपनी किस्मत का है तो वही है, दियारे नबी जिसने आँखों से देखा। धनी अपनी किस्मत का है तो वही है, दियारे नबी जिसने आँखों से देखा। मुक़द्दर है सच्चा, मुक़द्दर उसी का, मुक़द्दर है सच्चा, मुक़द्दर उसी का। निगाहे करम जिस पे आका ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली। मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। बेशुमार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत बहुत खूबसूरत आपने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई। आपका बहुत शुक्रिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि बारिश में इतनी बूंदें नहीं बरसती, बारिश में इतनी बूंदें नहीं बरसती जितनी रमज़ान अल मुबारक में सहरी के बाद फजर की नमाज के एक सजदे में, फजर की नमाज के एक सजदे में रब की रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी नाजरीन, आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम रमज़ान की शान में सैयदा शहज़ादी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।